جو یونیفارم کی شرٹ ہوتی تھی وہ میں اپنے بیگ میں ایک ایکسٹرا شرٹ رکھتا تھا، اور جب میں وہاں جاتا تھا تو وہ شرٹ پہن لیتا تھا، کالج والی اتار دیتا تھا کہ ہم روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے ہیں، اور میں بھی ابھی آپ سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں، ہم روز کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، نئے لوگوں سے ملتے ہیں اور نیا. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، مجھے میں نے آج تک سرکاری نوکری کے لیے اپلائی نہیں کیا. میرے والدین کہتے رہے ہیں، وہ دوست کہتے رہے ہیں، بس ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے یہاں پر اللہ نے عزت بھی دی ہوئی ہے، رزق بھی دیا ہوا ہے، یہ ہے وہ. لوگ کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تمہاری نوکری نہ چلی جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ. میں کہتا ہوں جسے کام آتا ہے اس کی نوکری چلی جائے گی تو نہیں. مجھے یہ پروفیشن اس لیے پسند ہے کہ آپ نے روز کچھ نیا کرنا ہے. زندگی ایک جگہ رکی نہیں ہے. میں نے ایک آفس نہیں جانا، میں نے روز کسی نئے شہر میں جانا ہے، نئے گاؤں میں جانا ہے، نئی سٹوری کرنی، نئے کردار سے ملنا ہے. یہ وہ چیز ہے جسے میں انجوائے کرتا. میں نے کہا جب یہ سب کچھ ہوا تو پہلی مرتبہ آ کے کسے ملے، بچوں کو دیکھا تو کیا فیل ہوا. اتنی بات کرنی تھی، انہوں نے زاروں کے دار ہونا شروع کر دی. میری دیکھیں جی، خلیل الرحمان کمر صاحب کی یا میری زمین نے کوئی مشترکہ نہیں تھی، ہمارا کوئی پرانا جھگڑا نہیں تھا. ایک ویو چل رہی تھی، خلیل الرحمان صاحب اس ٹائم بڑا پاپولر تھے، تو بس ادارے کی طرف سے اسائنمنٹ تھی کہ آپ انٹرویو کریں ان کا، اور میں چلا گیا. دیکھیں جی، یہ نام تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو پسند نہ ہو، کیونکہ اس میں پاکستان آتا ہے اور گلوبل ساتھ آپ نے کہہ دیا ہے. تو آپ کے چینل کے لیے جناب میری نیک خواہشات، نیک تمنائیں ہیں. اللہ اس کو مزید ترقیاں دے اور آپ لوگ مزید آگے جائیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل پاکستان. ناظرین، آج جس شخصیت سے میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں وہ ہم اور آپ سب کے چہیتے سوشل میڈیا اور اردو پوائنٹ کے نامور اینکر پرسن، صحافی و کالم نگار، نفیس طبیعت کے انسان اور ہمارے بڑے اچھے دوست جناب فاروق وڑائچ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. فاروق صاحب، یہ بتائیے گا کہ پہلے تو اپنا تھوڑا سا تعارف کرا دیں ہمارے گلوبل پاکستان کے ناظرین کو. جی، پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ، گلوبل پاکستان کا، اور آپ دوست آئے یہاں پہ. فاروق شہباز وڑائچ نام ہے، اور میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرس میں ڈگری کی اسی میس کمیونیکیشن میں، پھر ایم فل کیا. اور جو صحافت ہے شروع سے لکھنے کا چونکہ تھا، ذرا شوق تھا اور اس طرف رجحان تھا، تو اس طرح سے میں لکھتے لکھاتے پھر کیمرے کے سامنے آ گیا، اور پھر آپ کے سامنے یہی دن اور رات اسی میں گزرتے ہیں. تو فاروق صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے صحافت کا آغاز کب اور کہاں سے کیا؟ میں نے جب میں بی اے کر رہا تھا تو میں کالج سے جو سیکنڈ ٹائم ہے اس میں آتا تھا، ایک چینل تھا رائل نیوز، ان کے پاس آتا تھا، ان کا اخبار تھا، اس میں کے لیے کام کرتا تھا. تو میں یہ کرتا تھا، میری جو یونیفارم کی شرٹ ہوتی تھی وہ میں اپنے بیگ میں ایک ایکسٹرا شرٹ رکھتا تھا، اور جب میں وہاں جاتا تھا تو وہ شرٹ پہن لیتا تھا، کالج والی اتار دیتا تھا. تو میں نے آغاز وہاں سے کیا تھا. پروف ریڈنگ کرتا تھا، پڑھتا تھا، لکھتا تھا، فیچر لکھے، کالم لکھے، اور یہ میری باقاعدہ میڈیا میں انٹری تھی. اس کے بعد یہ سلسلہ پھر آگے چلا. پھر ایک اور ٹی وی ہے دن، پھر اخبارات میں رہا، وہاں پہ ایڈیٹوریل میں رہا. اس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن میں تقریباً 2 سال گزارے، وہاں گزارے. پھر ایک کوہنور ٹی وی ہے وہاں پر، اور پھر اب اردو پوائنٹ. تو ابھی کافی سال ہو گئے ہیں، بہت زیادہ نہیں، لیکن میرے جو آن سکرین ہیں وہ تقریباً 2 سوا 2 اتنے سال ہوئے ہیں. اور جو یہ ڈیجیٹل میڈیا کا ہے یہ ایک ڈفرینٹ فنامنا ہے، یہاں پر بھی کام کرنے کا ایک مختلف مزہ آ رہا ہے. تو ابھی جو میں نے اتنے سال یہ جو صحافت میں، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے ہیں، اور میں بھی ابھی آپ سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں. ہم روز کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، نئے لوگوں سے ملتے ہیں اور نیا کچھ سیکھتے ہیں. تو فاروق صاحب، یہ بتائیے گا کہ جس طرح میڈیا، ناظرین ہم سب جانتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی انڈسٹری ہوتی ہے، اور جہاں چھوٹی سی کام اور چھوٹی سی انڈسٹری ہو وہاں پر کمپٹیشن جو ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے. تو فاروق صاحب، یقیناً ہماری چھوٹی سی انڈسٹری میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہے، اور اس کمپٹیشن میں اور چھوٹے سے ماحول میں رہ کر اتنا بڑا نام کمانا یہ کس طرح ممکن ہے؟ کیونکہ آپ کو یقیناً ملینز کی تعداد میں لوگ آپ کو جانتے ہیں. جی بالکل، یہ پہلی تو اللہ کا فضل ہے اس میں، اور اللہ کا کرم ہے، اور لوگوں کی محبت ہے. ہوتا یہ ہے کہ جی 100 افراد کھڑے ہیں جب ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں، تو دیکھیں تقریباً کافی چینلز ہیں، اب تو یوٹیوب چینلز ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو ایک ایونٹ کو کور کرنے کے لیے 100 افراد تو آئے ہوتے ہیں. تو اب نئے آنے والوں کے لیے تو یہی مشورہ جو خود میں کرتا ہوں وہی مشورہ دیتا ہوں. مشورہ بھی ایک امانت ہے، اور یہ سوچ سمجھ کے
اس کا استعمال کرنا چاہیے. تو میں تو دیکھتا ہوں کہ یہاں پر وہ کون سے پہلو ہیں جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں. بظاہر ایک تصویر نظر آ رہی جس کے بہت سے رنگ ہیں, کوئی ایسی چیز تو ہوگی ڈیفرنٹ جو آپ کو ممتاز کرے گی آپ جب اس کو کور کریں گے. تو لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک ہوا ادھر کی چل رہی ہے. اب جس طرف ہوا چل رہی ہے ہوا کی کبھی آپ اپوزٹ چل کے دیکھیں, کچھ نیا پہلو لے کے آئیں, کوئی نئی تصویر لے کے آئیں, پھر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں نا. اب میں بھی کام کرتا ہوں, 100 افراد اور بھی کام کر رہے ہیں, تو جب تک میں کچھ مختلف نہیں کروں گا تو لوگ مجھے کیوں دیکھیں گے. اب آپ ہیں, اب جب آپ کچھ مختلف انٹرویوز میں بات نہیں کریں گے, جب لوگوں سے پوچھیں گے نہیں یہ بات, یا آپ کے مہمان مختلف نہیں ہوں گے, یا موضوعات انوکھے اور منفرد نہیں ہوں گے, تب تک لوگ کس طرح سے پسند کریں گے آپ کو. جب ایک ہی کام کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہیں تو پھر مارکیٹ میں آپ کو کیوں سراہا جائے. تو یہ ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں رہتا تھا. تو میں نے یہی کیا کہ میں جہاں پر بھی گیا میں نے کوشش کی کہ کچھ نیا کروں, یہاں پر کچھ ایسا جو پہلے نہ ہوا ہو. بس یہی چیز ہے, اور ابھی بھی یہ کوشش رہتی ہے کہ ایسا کچھ کرتے جائیں, اور اسی کی بدولت یہ ہے کہ لوگ پھر پسند کرتے ہیں, اور پھر یہ عوامی مقبولیت جو ہے یہ اللہ کے فضل سے ہے. جی تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کالم نگار بھی ہیں, تو کن موضوعات پر آپ زیادہ تر کالم لکھتے ہیں اور کون سے اخبارات میں لکھتے ہیں؟ میں جو کالم ہے وہ پہلے تو زیادہ یہ تھا کہ ہمارا جو حالات حاضرہ تھے اس پہ, لیکن میں کوشش کرتا ہوں سوشل ایشوز اٹھاؤں, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید حالات حاضرہ پہ لکھنے والے بولنے والے بہت سے لوگ ہیں. ہمارے جو ایشوز ہیں, جو کسی غریب آدمی کا مسئلہ ہے, کسی ایک زندگی جس کے ساتھ بہت سی زندگیاں جڑی ہوتی ہیں, ان کی بات کرنے والا کوئی نہیں. ان کے ساتھ کورٹس میں, تھانوں میں, ہاسپٹلز میں, سرکاری دفاتر میں ان کی بات کوئی سننے والا نہیں. میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. میں راوی کے پل سے گزر رہا تھا تو وہاں پر ایک عورت نے روک لیا گاڑی میں, تو وہ عورت آئی اور آ کے میرے قدموں میں گر گئی. اس نے بتایا کہ 1 مہینہ پہلے اس کا بیٹا جو تھا وہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا, وہ گلی سے نکلا اور وہ آج تک واپس نہیں آیا. اس نے یہ بھی بتایا کہ پچھلے سال اس طرح اس کا بیٹا گم ہوا تھا, جب اس کو لے کے آئی تھی, اس کا میڈیکل کروایا تو پتہ چلا کہ اس کے ساتھ بہت مرتبہ زیادتی ہو چکی تھی. ایک یہ بات تھی جس نے مجھے جھنجھوڑ دیا. میں نے وہاں پہ انٹرویو بھی کیا اور پھر وہی کالم بھی لکھا. تو میں اس طرح کی چیزوں پہ اب کوشش کرتا ہوں براہ راست جن کا تعلق عوام سے ہو. یہ جو لکھنے کا فن ہے, لکھنے کی جو بھی صلاحیت ہے, یہ خدا کی عنایت کرتا ہے, تو آپ کو اس کا بہتر سے بہترین استعمال کرنا چاہیے. تو میں نے روزنامہ دن میں, روزنامہ نئی بات میں, روزنامہ جہان پاکستان میں, مختلف اخبارات میں لکھا, تو اب جہان پاکستان میں ریگولر میرا چل رہا ہے. تو وڑے صاحب یہ بتائیے گا کہ کیریئر میں بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں. آپ کے صحافتی کیریئر میں کوئی اس طرح کے معاملات ہوئے ہوں جہاں آپ ایک دم آ کر رک گئے ہوں کہ نہیں یار اب اس کیریئر سے ہم نے کوئٹ کر جانا ہے, اس پر ہماری کوئی جگہ نہیں بنتی, کوئی ایسا واقعہ؟ دیکھیے میں تو روز کوئی نہ کوئی نیا واقعہ ہوتا ہے میرے ساتھ, اور میں آپ کو سچی بات تو یہ بتاؤں شاید ابھی وہ سٹیج آئی نہیں. میں چونکہ سیکھنے کی تمنا لیے آیا ہوں یہاں پہ اور کچھ نیا کرنا چاہتا ہوں, تو میری ابھی وہ سٹیج نہیں ہے. ہاں بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم آیا ہے, لیکن اس میں یہ نہیں سوچا کہ کوئٹ کر دوں, یہ سوچ آئی نہیں. پتہ نہیں کیا بات ہے. وہ لوگ کہتے ہیں اس انڈسٹری میں بڑی مشکلات ہیں, لوگوں کے پیسے بند ہو گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, مجھے کبھی میں نے آج تک سرکاری نوکری کے لیے اپلائی نہیں کیا. میرے والدین کہتے رہے ہیں, وہ دوست کہتے رہے ہیں, بس ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے یہاں پر اللہ نے عزت بھی دی ہوئی ہے, رزق بھی دیا ہوا ہے, یہ ہے وہ. لوگ کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, تمہاری نوکری نہ چلی جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ. میں کہتا ہوں جسے کام آتا ہے اس کی نوکری چلی جائے گی تو نہیں آ جائے گی, کچھ نہ کچھ کر لے گا, نیا کر لے گا. تو وڑے صاحب یہ خود اعتمادی کا عالم ہے یا اتنے پیسے مل جاتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جب گورنمنٹ جاب میں جائیں گے تو شاید آپ کو وہ پیکیج وہاں پر نہ مل سکے جو آپ کو یہاں پر مل رہا ہے اپنے ادارے کی طرف سے؟ اصل میں جو پیسوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ تو پرائیویٹ بھی جابس جو مجھے آفر ہوئی ہیں ابھی انہی 1-2 سالوں میں, وہ میڈیا کا جو کریئر ہے اس سے بہت زیادہ 2 گنا 3 گنا زیادہ آفرز ہوئی ہیں. لیکن میں ایک یہ چیز سوچتا ہوں کہ آپ آزادی کے ساتھ کہاں پہ کام کرتے ہیں. مجھے یہ پروفیشن اس لیے پسند ہے کہ آپ نے روز کچھ نیا کرنا ہے. زندگی ایک جگہ رکی نہیں ہے. میں نے ایک آفس نہیں جانا, میں نے روز کسی نئے شہر میں جانا ہے, نئے گاؤں میں جانا ہے, نئی سٹوری کرنی, نئے کردار سے ملنا ہے. یہ وہ چیز ہے جسے میں انجوائے کرتا ہوں. اور یہ چیز میں نے دیکھا ہے کہ میں کسی آرگنائزیشن میں آفس میں جا کے بیٹھ جاؤں تو میں یہ نہیں کر پاؤں گا. تو یہ نہیں خدا نہ خاصا میں سرکاری نوکری کو یہ برا سمجھتا ہوں, وہ لیکن جو آزادی اس پروفیشن میں ہے,
شاید ہی وہ کہیں اور ہو یا مجھے نہیں نظر آتی. مجھے زیادہ یہاں پہ انجوائے ہوتا ہے اس لیے میں یہاں پہ ہوں. تو اپنی کیریئر میں بہت سارے انٹرویوز آپ نے کی، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں انٹرویوز اب تک آپ کر چکے ہیں جہاں تک میں جانتا ہوں آپ کو. تو کوئی ایسا انٹرویو جس کو آپ نہ کرنا چاہتے ہوں اور آپ کو کرنا پڑا ہو ادارے کی طرف سے، اور ایک ایسا انٹرویو جس کو آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک کر نہیں سکے ہیں اس کو، کوئی اس طرح کے دو باتیں؟ بے شمار لوگ ہیں جن کے انٹرویوز میں کرنا چاہتا ہوں. دنیا بھر کے لیڈرز ہیں ایسے جن کو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو انٹرویو کروں. کچھ بالی ووڈ کے لوگ ہیں جن کو میں چاہتا ہوں کہ ان کو میں ضرور انٹرویوز کروں ان کے. اور جو دوسری بات آپ نے کی مشکل والے انٹرویوز، بڑے مشکل انٹرویوز بھی تھے. کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ایسا ہوتا ہے، بن جاتا ہے، لیکن جب آپ انٹرویو کرنے جاتے ہیں تو تب آپ کو پھر آپ کا رول ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو بعض جگہ پہ ایسا بھی ہوا ہے کہ مجھے لگا کہ بس ابھی یہ سوال پوچھا اور اس کے بعد میری دوستی گئی، میرا تعلق گیا. اور کبھی کبھی لوگوں کی دیکھی ہے میں نے کہ لوگ تو ہوتا ہے نا جی، منسٹرز ہیں، گورنر ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی کا نہ ہے، ویٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے، ویٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو. میں نے تو جی ایک سڑک پہ بیٹھے ہوئے موچی کی نہ بھی دیکھی ہے، اس نے بھی نہ کر دی تھی کہ میں نے نہیں انٹرویو دینا. تو 15-20-25 منٹ میں اس کو منانے میں لگے، اس کی منت سماجت کر کے اس کا انٹرویو کیا. اور انٹرویوز بس یہ جو اس میں مشکل پیش آتی ہے جب میں کسی ایسے بندے کا انٹرویو کرتا ہوں جس کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، تو یہ میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ یار میں، لیکن پھر دوسرا آتا ہے کہ نہیں یار مجھے جو عزت ملی وہ بھی اسی پروفیشن کی وجہ سے ملی نا. تو میرے جو یہ لوگ کہتے ہیں تیکھے سوال ہیں، انوکھے سوال ہیں، انہی کی وجہ سے مجھے پسند کرتے ہیں. تو مجھے اس کام کو اور اس اپنے شعبے سے انصاف کر کے یہ کام ہی کرنا چاہیے. پولیٹیشنز کے، کسی میڈیا کے بندے کے، یا عام کسی شخص کا انٹرویو کر کے آپ کو سب سے زیادہ ایزی کس پر فیل ہوتا ہے؟ کسی سیاستدان کا انٹرویو، کسی میڈیا والے کا، کسی آرٹسٹ کا، یا کسی عام پبلک جو ہے اس کا انٹرویو کر کے آپ کو بہت زیادہ ایزی فیل ہوتا ہے؟ انٹرویوز تو جو ہیں وہ ٹھیک ہے، جو نارمل روٹین کے انٹرویوز ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جن لوگوں سے ملتے ہیں ان کا کوئی سیاستدان ہے تو ان سے ملنا ملانا لگا رہتا ہے. انٹرویو ایزی ہوتے ہیں، مطلب وہ نہیں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا. مشکل وہاں پہ پیش آتی ہے جب کوئی بندہ بات نہ کرنا چاہ رہا ہو، اصل نکالنا نہ چاہ رہا ہو. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کچھ نکالیں، کچھ نئی بات کریں. اب ایک ہی شخص ہے، اس کے 2000 انٹرویوز ہو چکے ہیں، تو آپ نے یا میں نے اس کے انٹرویو میں کچھ نیا نہیں نکالا تو ہم نے کیا انٹرویو کیا؟ ٹھیک ہے، یہ ایک چیز ہے جہاں جو مشکل، جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ یار یہ مشکل ہے، یار یہ کچھ نیا نہیں دے رہا کچھ ہے. اور میں آپ کو، چلیں اب آپ بار بار وہ پوچھ رہے تو میں بتا دیتا ہوں. ناصر مدنی صاحب کو ہمارے سوشل میڈیا پہ بڑے معروف ہیں، ان کو کچھ لوگوں نے دعوت دے کے بلایا اور مارا. تو پہلا انٹرویو کرنے کا مجھے ان کو موقع ملا، تو پریس کانفرنس وہ کر کے آ گئے تھے. اب وہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، لیکن چلے اب سن لیں تو لہذا بات ہے. وہ پریس، یہ ناصر مدنی صاحب سنتے ہیں، میرے بھی اچھے دوست ہیں. اچھا، وہ جب وہ کر کے آ گئے پریس کانفرنس، تو پریس کانفرنس میں انہوں نے اپنی قمیض اتاری اور سارا دکھایا مجھے یہ زخم ہوئے ہیں، یہ مارا ہے انہوں نے، اور رو کے یہ وہ بری طرح سے. اب بینگ اے صحافی یہ ہے تو بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن جب وہ انٹرویو میں ان کا کرنے لگا تو میرے ذہن میں آیا کہ یار ان کے تو سارے جذبات وہ نیچے آ گئے ہیں، کیونکہ یہ رو کے آ گئے ہیں جناب یہ وہ. تو میں نے ایک سوال کیا، 2 سوال کیے، تیسرے سوال کیے، تو 2 سوال میرے ذہن میں ایسے میں تھے. میں نے کہا یہ سوال پہ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ زارو کتار نہ رونا شروع ہو جائے. وہ ایک کیا تو نہیں کچھ ہوا. دوسرا سوال میں نے پھر ان سے پوچھا کہ میں نے کہا جب یہ سب کچھ ہوا تو پہلی مرتبہ آ کے کسے ملے، بچوں کو دیکھا تو کیا فیل ہوا؟ اتنی بات کرنی تھی، انہوں نے زارو کتار رونا شروع کر دیا. وہ اب ہے تو ہماری یہ فیلڈ ہے، مجھے ان کی کہانی لوگوں کو سنانی تھی، لیکن اگر اس میں جذبات نہ ہوتے تو شاید اس کا امپیکٹ نہ ہوتا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسی وقت آرڈر جاری کیا، ان کے ملزمان پکڑے گئے، وہ ساری باتیں آپ سب کے سامنے. میں آپ کو وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انٹرویو میں بعض دفعہ مشکل بھی ہوتا ہے کہ یار میں اس کو کوئی بات کہوں گا تو مجھے پتا ہے کہ یار یہ رونا شروع کر دے گا، اس کی دکھتی رنگ ہے، لیکن مجھے وہ کرنی بھی ہے نا. آپ لوگ سنیں گے نہیں، مجھے پہنچانی آپ تک اس کی کہانی، اور ایسے پہنچانی کہ کچھ ہو اس معاشرے میں، کوئی ہلچل ہو. فاروق صاحب، خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہمارے بڑے ڈرامہ نگار ہیں، بڑے مشہور ڈرامے بھی ان کے، تو جب آپ اس کا انٹرویو کرنے گئے تو آپ سے اس نے بدتمیزی کی، آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. بعد میں آپ نے وہ جو انٹرویو تھوڑا وہ ریکارڈ کیا ہوا تھا وہ آپ میڈیا پر بھی چلا دیا. تو یہ بتائیے گا کہ اصل واقعہ تھا کیا؟
کہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا کہ وہ اس نیج پر آ گیا کہ آپ سے بدتمیزی کرنا شروع کر دی اس نے؟ میری دیکھیں جی، خلیل الرحمان قمر صاحب کی یا میری زمین نے کوئی مشترکہ نہیں تھی، ہمارا کوئی پرانا جھگڑا نہیں تھا. ایک ویو چل رہی تھی، خلیل الرحمان صاحب اس ٹائم بڑا پاپولر تھے، تو بس ادارے کی طرف سے اسائنمنٹ تھی کہ آپ انٹرویو کریں ان کا، اور میں چلا گیا. تو پہلے تو جب ہم بیٹھے تو انہوں نے میری طرف دیکھا، میرا قد دیکھا، پھر مجھے کہا ہم کہیں ملے ہوئے ہیں. میں نے کہا جی کہیں پروگرام وغیرہ میں. تو کہتے اچھا یہ ہے وہ. 2-3 سوال ہو گئے تھے، چوتھا 5واں سوال تھا جو ان کو ناگوار گزرا. میرے خیال میں ان کی پسند کا نہیں تھا، تو انہوں نے، مجھے نہیں پتا تھا کہ ناپسندیدگی پہ وہ گالیاں بھی دیتے ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے اس سے پہلے ایک اینکر کو دی تو تھی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ جو آرام سے بات کرے اسے بھی دے دیتے ہیں. تو انہوں نے ایک گالی دی، تو اب میرا کیمرہ مین کیمرہ بند نہیں کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کیمرہ بند کرو. ان کا لوگ اٹھے اور انہوں نے جا کے پیچھے سے کیمرہ بند کر دیا. وہ پھر گالیاں دیتے جا رہے تھے. تو میں نے اپنا موبائل نکالا اور وائس ریکارڈر بھی لگا دیا. تو لڑکے نے کہا سر یہ دیکھیں یہ پھر ریکارڈ کر رہا ہے. اب وہ گالیاں دے رہے تھے، گالیوں سے بازنا ہے. وہ چپ ہو گئے، پھر چپ ہو گئے. انہوں نے اپنے اسسٹنٹ کو بلایا جس نے میرا ٹائم مینیج کیا تھا، اس کو بلا کے 4 گالیاں اس کو دی کہ تو کنوں بلا لیا. پنجابی میں گالیاں دے گے نا، اس کو گالیاں تو نہیں دے سکتا، کنوں بلا لیا. تو میں جب وہ مجھے گالیاں دے رہے تھے، میں گالی کا جواب، گالی سمپل دیا جا سکتا، کوئی مسئلہ نہیں ایسا. نہ ان کے ہاتھ میں گن تھی، نہ کوئی ایسی بات تھی. لیکن میں نے سوچا کہ یار ایک تو میں اگر گالی دوں گا تو یہ یار میرے ماں باپ کو کوڑ ہوگی، لوگ کریں گے کہ یار آپ کے بیٹے نہیں. دوسری بات یہ کہ میرے پروفیشن کا تقاضا ہے، میں تو انٹرویو کرنے گیا ہوں، لڑنے جھگڑنے تھوڑی گیا ہوں. تو یہ تو ان کا ظرف ہے، انہوں نے گالی دی. تو ہم نے پھر اس کے بعد وہ مجھے اسسٹنٹ نے کہا بیٹھے انٹرویو کرتے ہیں یہ وہ. میں نے کہا آپ کوئی انٹرویو نہیں. میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا اور کیمرہ مین کو کہا، میں نے کہا نکلے یہاں سے چلیں. اور پھر یہ اس لیے وہ ویڈیو دکھانا مقصد یہ تھا لوگوں کو کہ میں یہ چہرہ سامنے لاؤں، میں لوگوں کے سامنے لاؤں کہ جن کو میں خود ان کو بڑا پسند کرتا ہوں ان کی رائٹنگس میں، لیکن یہ جو ان کا رویہ تھا یہ ناقابل برداشت ہے، اور معاشرے کے لیے بھی یہ زہر ہے. صحافت میں آئیڈیل کون ہے آپ کا؟ کسی ایک شخصیت کو آپ کہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کو دیکھ کر اور جس سے متاثر ہو کر میں اس انڈسٹری میں جو ہے نا اپنا قدم رکھوں؟ بیک والی جو بات ہے یہ بڑی مشکل سی ہے، لیکن بے شمار ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں. حامد میر صاحب ہیں، سہیل وڑائی صاحب ہیں، جاوید چودھری، ان سب سے، سجاد میر، مجیب الرحمان شامی، بڑی ایک لمبی لسٹ ہے. لیکن ان سب میں سے سمجھیں کہ کسی کی مجھے رائٹنگ پسند ہے، کسی کا مجھے سوال کا طریقہ پسند ہے، کسی کی مجھے نالج پسند ہے. مطلب طلعت صاحب ہیں، رؤف خلاصہ صاحب ہیں، بے شمار لوگ ہیں. اور کچھ دوست ہیں میرے، میں اب نام لینا شروع کر دوں گا تو بات آگے نکل جائے گی. تو میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ کوئی ایک فرد جس کو دیکھ کے میں نے کہا ہوگا میں نے صحافت کرنی. مجھے تھا کہ میں نے ایسا ہی کوئی کام کرنا ہے، لکھنا ہے، صحافت کرنی ہے. یہ میرے انٹرسٹ کا کام تھا، مجھے یہ اچھا لگتا ہے نئے لوگوں سے ملنا، انٹریکٹ کرنا. یہ وہ تو وڑائچ صاحب، آخر میں ہمارے چینل کا نام ہے گلوبل پاکستان. یہ نام کیسا ہے، آپ کو پسند ہے؟ دیکھیں جی، یہ نام تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو پسند نہ ہو، کیونکہ اس میں پاکستان آتا ہے اور گلوبل ساتھ آپ نے کہہ دیا. تو آپ کے چینل کے لیے جناب میری نیک خواہشات، نیک تمنائیں ہیں. اللہ اس کو مزید ترقیاں دے اور آپ لوگ مزید آگے جائیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں. کوئی پیغام ہمارے ناظرین تک؟ بس پیغام یہی ہے کہ آگے بڑھیں، محنت کریں، پاکستان کے لیے جو اچھا کر سکتے ہیں وہ کریں، اپنا حصہ ڈالتے جائیں. یہ نہ سوچیں کہ آپ کے اندر کتنی پاور ہے، آپ کیا کر لیں گے. اتنا کرتے جائیں، شاید یہ ملک بہتر ہو جائے، خوشحالی آ جائے، چیزیں ٹھیک ہو جائیں.